مسئلہ فلسطین کے اوپر غور کریں کہ کس طریقے سے وہ آج ہمارے منتظر ہیں، ہمیں آج پکار رہے ہیں، وہ آج ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمیں جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ستم کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے رب کے آگے اپنی پکار کی، رب کو پکارا، تو رب نے اس چیز کا ذکر قرآن نے ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ آپ پارہ نمبر 5 سورہ نساء 75 اور 76 نمبر آیت، آپ اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ کے دیکھیں کہ رب کریم نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیسے ارشاد فرمایا۔ آپ کے سامنے ان کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تمہیں؟ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں؟ ان لوگوں کے لیے جو کمزور مرد ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، یہاں کے رہنے والے یہاں پہ ظلم کرتے ہیں، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے۔ اور وہ رب سے التجائے کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے کوئی والی بنا، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے کہ ہماری مدد کو کوئی آ جائے۔ تو رب کریم نے 76 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا اور جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارا، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں لڑو، اے ایمان والو تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے لڑو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑو، اور بے شک یہ جو شیطان کا مکر ہے، فریب ہے، یہ کمزور ہے، تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ اور یقیناً سامعین مکرم، جب بھی تم اللہ کی راہ کے لیے نکلو گے، اللہ کی مدد تمہیں تھام لے گی۔ اسی طرح جب بدر کے مقام کے اوپر 313 صحابہ تھے، وہ میدان میں اترے ہیں، وہ اس یقین کے ساتھ اترے تھے کہ آج ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا، تو پھر رب نے مدد فرمائی۔ قرآن کے اندر ذکر آتا ہے کہ رب نے 3000 ملائکہ نازل فرما کے مدد فرمائی۔ صرف ہمیں نکلنا ہے۔ وہ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ہماری پلک جھپکنے سے پہلے وہ چاہے تو ہمیں دنسا کے 7 زمینوں کے اندر دنسا کے رکھ دے۔ اس کے صرف ایک کن کا اشارہ ہے، اس کا لفظ کن ہوا فیکون ہو گیا۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وقت سامعین مکرم سمجھ لے کہ ہم پہ آزمائش کا دور ہے، کیونکہ رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، وہ تمہیں آزمائے گا، وہ ضرور آزمائے گا۔ تو آج سمجھ لو کہ آزمائش کا وقت آ گیا ہے ہم پہ۔ آج ہمیں اللہ کی راہ کے لیے نکلنا پڑے گا، آج ہمیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے نکلنا پڑے گا، آج ہمیں ان کے حق میں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ آج یہ جو ہمارا ملک ایٹمی پاور بنا ہوا ہے، یہ کس قسم کی ایٹمی پاور ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ خدا را ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کے حق میں آواز اٹھائے۔ آج اس وقت امت مسلمہ کو جہاد کی اشد ضرورت ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جہاد کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ آپ کو جہاد کس قدر پسند تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنا اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر جہاد کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے امتی ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جہاد کی بات کی جائے تو ہم اس چیز کو سننے گوارا نہیں کرتے۔ سامعین مکرم، یہ ہمیں جو دین ملا ہے یہ بھی ہمیں جہاد کے ذریعے سے ملا ہے، اور جہاد کی تو بنیاد بھی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ جہاد کی بنیاد اسی وجہ سے تو رکھی گئی ہے کہ ہمارے اندر عدل و انصاف قائم رہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کوئی ظلم نہ کر سکے، اس لیے جہاد کی بنیاد رکھی گئی۔
تاکہ حقوق انسانی بحال رکھے جائیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کوئی تشدد نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، اس لیے جہاد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور آج ہم اسی جہاد سے پیچھے ہو گئے۔ سامعین مکرم، اس وقت ہم بارڈر کراس کر کے جہاد بالسیف، لڑائی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے حکمران ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور سامعین مکرم، کم از کم صرف جہاد کی یہی قسم تو نہیں ہے کہ ہم تلوار پکڑیں اور تلوار کے ساتھ جہاد کریں۔ جہاد بالقلم بھی تو ہے کہ قلم اٹھائیں اور اسرائیل کے بارے میں لکھیں کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، قلم اٹھائیں اور اپنی آواز ان حکمرانوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ بھی قلم اٹھا کے بھی نہیں تو یہ سوشل میڈیا کا آج دور ہے، آج اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں تاکہ کل قیامت کے روز ہم اس چیز کا جواب تو دے سکیں نا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ جہاد بالمال بھی تو ہے نا، کہ جب مال کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کہاں پہ وقف کیا تو پھر ہم بتا تو سکیں نا کہ ہم نے اپنے مال کو بھی جہاد کے اندر شامل کر دیا۔ ہم نے اسرائیل پروڈکٹس نہیں خریدی، کل ہم اس چیز کے تو جواب دہ ہونا۔ سامعین مکرم، جس قدر ہو سکتا ہے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں، اسرائیل پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔